وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کائنات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عرفان کی خاطر پیدا فرمایا۔ بے شمار درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی خاطر، جن کی ذات اقدس اس کائنات کی تخلیق کا باعث بنی۔ آپ کو انتظار کرنا پڑا، تاخیر ہوئی، اس کے لیے معذرت، گاڑی راستے میں خراب ہو گئی تھی اور پھر کوئی اور سبب نہ مل سکا۔ بلا تمہید میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ جب قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جنوں اور انسانوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو ہم مسلمان جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس ساری کائنات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پیدا کیا ہے، تو پھر یوں لگتا ہے جیسے یہ دونوں باتیں آپس میں کہیں ٹکرا رہی ہیں۔ قرآن کہے کہ میں جنوں اور انسانوں کو عبادت کے لیے میں نے پیدا کیا، اور ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اللہ نے ساری کائنات کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پیدا کیا، تو کیا کہیں یہ ٹکراؤ تو نہیں ہے؟ اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ جو ارشاد فرماتا ہے یا جو کام بھی کرتا ہے، اس کی صرف ایک حکمت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ جو بھی کام کرتا ہے اس کی کئی حکمتیں ہوتی ہیں، جو بھی ارشاد فرماتا ہے اس کی بھی کئی حکمتیں ہوتی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اپنی اولاد کو رزق کی کمی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ اب کیا کوئی اس آیت کو دیکھ کر یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ نے تو اولاد کو قتل کرنے سے منع کیا ہے صرف رزق کی کمی کے ڈر سے؟ کسی اور وجہ سے قتل کیا جا سکتا ہے؟ یعنی اللہ نے کیا فرمایا؟ اپنی اولاد کو رزق کی کمی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ تو کیا اس سے یہ مطلب نکالا جا سکتا ہے کہ کسی اور وجہ سے قتل کیا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ اصل میں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اس وقت جو مسئلہ لوگوں کا پیش آیا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ لوگ رزق کی کمی کے ڈر سے قتل کر رہے ہیں، تو پروردگار اس فوری وجہ کو ختم فرما رہا ہے۔ جب لوگوں نے عبادت سے منہ پھیرا تو پروردگار نے یہ فرمایا کہ میں نے پیدا عبادت کے لیے کیا ہے، کیونکہ اس وقت ضرورت یہ تھی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس میں باقی حکمتیں نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا تو اس کی کئی حکمتیں، اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ وہ خود چاہتا تھا کہ مجھے کوئی رب کہے، خود چاہتا تھا کہ مجھے سجدہ بھی کیا جائے اور میری عظمتوں اور قدرتوں کو مانا بھی جائے، اور وہ خود چاہتا تھا یہی بات کہ میں نے جو محمد کو بنایا ہے تو دنیا اسے پہچانے بھی۔ محمد کو تو رب نے اس وقت بنایا ہے جب کائنات ابھی بنائی نہیں تھی۔ کائنات کا آغاز 60,000 سال بعد میں کیا ہے، مصطفیٰ کی روح کو پہلے پیدا کیا ہوا ہے۔ اب اللہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا مجھے رب مانے، میرے مصطفیٰ کو محبوب مانے، اس سے محبت کرے۔ حضور سے محبت کرنا یہ وہ بات ہے جو ہم پچھلے جمعے سے کرتے آ رہے ہیں، جو انجیل میں چل رہی تھی گفتگو، کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کے یہ بات کہی تھی، پروردگارہ I remember that when you did create me، پروردگارہ مجھے یاد ہے جب تو نے مجھے پیدا کیا تھا، you said، اس وقت تو نے یہ کہا تھا that you had willed to create the world, paradise, angels and men for love of me۔ اس وقت تو نے مجھے کہا تھا کہ مصطفیٰ میں دنیا کو، جنت کو، فرشتوں کو، انسانوں کو، سب کو تیرے پیار میں پیدا کرنے والا ہوں۔ اب یہ لفظ انجیل کے ہیں،
سب کو تیری محبت میں پیدا کرنے والا ہوں، تو پروردگارہ میں آج وہی بات لے کے تیرے سامنے آیا ہوں، جب تو نے سب کو میری محبت میں پیدا کیا، اسی محبت کا واسطہ دیتا ہوں، آج ان پہ کرم بھی فرما۔ یہ جو میری وجہ سے پیدا کیے ہوئے ہیں دیکھ رہے ہیں، آج ان پہ کرم بھی فرما۔ تو اس وقت پروردگار ارشاد فرماتا ہے اچھا یہ جو تو نے بات کی ہے کہ میں نے یہ کہا تھا کہ میں تیری محبت میں سب کو پیدا کرنا چاہتا ہوں، ہیو یو اینی وٹنس آف دس او مائی فرینڈ محمد؟ میرے یار محمد، کیا لفظ ہے انجیل کا، میں نے کہیں حدیثوں میں یہ پڑھا نہیں ہے، سرکار دو عالم نے کبھی اس طرح گفتگو فرماتے ہوئے یہ نہیں فرمایا۔ ہاں ایک حدیث ہے جس میں حضور نے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں کسی کو یار بناتا تو ابو بکر کو بناتا، ولیکن صاحبکم خلیل اللہ، لیکن تمہارا یہ پیغمبر اللہ کا یار ہے، اب یہ کسی اور کو یار بنا نہیں سکتا۔ بس اس ایک حدیث میں سرکار نے اپنے لیے خلیل کا لفظ، اللہ کے دوست کا لفظ استعمال کیا، ورنہ ہمیشہ یہی کہا میں تو اللہ کا بندہ ہوں، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، یا پھر کہا میں اللہ کا حبیب ہوں، الا وانا حبیب اللہ ولا فخر، فخر نہیں ہے کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اللہ کا حبیب ہوں، خلیل کہا۔ مگر یہاں انجیل میں تو لفظ کمال تھے، سیدھے فرمایا او مائی فرینڈ محمد، میرے دوست محمد، تیرے پاس کوئی گواہ ہے اس بات کا کہ میں نے کہا تھا کہ میں سب کو تیری محبت میں پیدا کر رہا ہوں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا یس مائی لارڈ، میرے اللہ ہیں، میرے پاس گواہ ہیں۔ پوچھا کون ہے تیرے گواہ، بلا ان کو۔ اب جس وقت کی بات ہے اس وقت کوئی اور موجود ہی نہیں تھا، گواہ کہاں سے آئیں؟ مگر سرکار دو عالم نے فرمایا میرے گواہ ہیں، آدم ہے، موسیٰ ہے، داؤد ہے، ابراہیم ہے، اسماعیل ہے، اور مریم کا بیٹا عیسیٰ بھی میرا گواہ ہے۔ جبرائیل کو حکم دیا گیا بلا کے لاؤ سارے گواہوں کو۔ جبرائیل علیہ السلام گئے، بلا کے لائے ان نبیوں کو جن کے نام سرکار دو عالم نے لیے تھے۔ انبیاء آئے ڈرتے ڈرتے، انجیل میں لکھا ہے یہ سارے ڈرتے ڈرتے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ پروردگار نے فرمایا ریممبر یو، تمہیں یاد ہے واٹ مائی میسنجر افرمز، جو یہ میرا دوست کہہ رہا ہے، میرا رسول کہہ رہا ہے، تمہیں یاد ہے؟ نبیوں نے پوچھا پروردگار کیا کہہ رہا ہے یہ کیا کہہ رہا ہے جو ہم سے پوچھ رہا ہے، کیا کہتا ہے؟ تو پروردگار عالم نے فرمایا یہ کہتا ہے کہ میں نے اسے کہا تھا کہ میں ساری دنیا تیری محبت میں پیدا کر رہا ہوں۔ کس کے لیے پیدا کر رہا ہوں؟ تیری محبت میں۔ اب مجھے یہ بتایا جائے یہ کس کے الفاظ ہیں؟ میں ساری دنیا تیری محبت میں پیدا کرنے والا ہوں، یہ تو اللہ فرما رہا ہے، یہ تو انجیل کے لفظ ہیں، یہ تو کلام کے لفظ ہیں۔ اب اگر میں کہوں کہ ساری دنیا اللہ نے محمد کی محبت میں پیدا کی ہے تو میں کوئی اپنے سے تو کہہ نہیں رہا، وہی بات ہے جو میرا رب فرما رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے ساری دنیا تیرے لیے پیدا کی۔ اب مسئلہ گواہی کا ہے۔ حضور کہتے ہیں کہ مولا تو نے سارا کچھ میرے لیے پیدا کیا، گواہی مانگی، نبی آئے، نبیوں نے پوچھا کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یہ کہتا ہے، میرا رسول کہتا ہے کہ میں نے ساری دنیا اس کے پیار میں بنائی، تم گواہی دیتے ہو؟ تو نبیوں نے ہاتھ باندھ کے عرض کیا پروردگارہ ہم سے جو گواہی مانگتا ہے ہم سے بھی بہتر 3 گواہ ہیں، ہم تو ہیں ہی، نبی تو ہیں ہی، ہم انکاری نہیں ہیں، مگر ہم سے بھی بہتر 3 گواہ ہیں۔ پوچھا کون ہے گواہ اس بات کے کہ میں نے کہا تھا کہ میں ساری دنیا محمد کی محبت میں بنا رہا ہوں؟ کون ہے اس بات کا گواہ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے پروردگارہ the book that you gave me is the first witness، وہ کتاب توریت جو مجھ پہ تو نے نازل کی تھی نا، پہلا گواہ وہ ہے تیرا۔ کس کو گواہ بنایا؟ اللہ کی کتاب کو۔ میرا گواہ اس بات کا گواہ وہ کتاب ہے جو تو نے مجھ پہ نازل کی تھی، اس میں تو نے لکھ کے بھیجا تھا کہ دنیا میں نے محمد کے لیے پیدا کی ہے۔ جب وہ تیرا لکھا ہوا ہے، اب ہماری بات سے زیادہ اوپر ہے تیرا فرمایا ہوا۔ تو نے فرمایا تھا کہ محمد کے لیے ساری دنیا کو پیدا کیا ہے۔ اب بولے داؤد علیہ السلام پروردگارہ the book that you gave me is the second witness، دوسرا گواہ وہ کتاب ہے جو تو نے مجھ پر نازل کی تھی۔ کون سی؟ زبور۔
تو گواہ کیسے بن گئی؟ بھئی اسی لیے گواہ بنی نا کہ اس میں بھی یہی لکھا ہوا تھا۔ گواہی اب تب ہی دی جا سکتی ہے جب وہی تو داؤد کہنے لگے پروردگارا اس زبور میں بھی تو نے یہی فرمایا تھا کہ میں نے دنیا محمد کی محبت میں پیدا کی۔ اب باری آئی عیسیٰ علیہ السلام کی۔ حضرت عیسیٰ نے پہلا تو اپنا مقدمہ کلیئر کیا۔ وہ کہتے ہیں پروردگارا میں نے دنیا کو نہیں کہا تھا کہ مجھے خدا کا بیٹا کہے، میں نے دنیا کو نہیں کہا تھا کہ مجھے خدا کے برابر کر دے، میں نے ان کو تیرا ہی پتہ بتایا تھا۔ ان لوگوں نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر مجھے خدا کا تیرا بیٹا کہا، یہ ان کی غلطی ہے۔ پروردگارا جو کتاب تو نے مجھ پر نازل کی تھی اس کتاب میں یہی لکھا تھا کہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، اور اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ تو نے دنیا محمد کی محبت میں پیدا کی۔ اب جب یہ ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے جن کے بارے میں یہ گواہیاں آ رہی تھیں، نبیوں نے جن کے بارے میں گواہیاں دی۔ اب حضور بولے، عرض کیا پروردگارا Thus says the book that you gave to me، جو کتاب تو نے مجھ پہ نازل کی تھی نا قرآن، اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے۔ اب بتائیں کیا لکھا ہوا ہے اس میں؟ کیا لکھا ہوا ہے؟ یہی کہ اس کائنات میں جو کچھ ہے محمد کی محبت میں پیدا کیا۔ جس کی محبت میں پیدا کیا تھا سارا، وہ اگر آ کے چاہے کہ سورج ڈوبا ہوا پلٹ کے آئے تو کیا نہ آتا وہ پلٹ کے؟ جس کی محبت میں پیدا کیا تھا وہ اگر اشارہ کرے چاند کو کہ ٹوٹ جا تو وہ نہ ٹوٹے۔ ساری کائنات کو پتا ہے ہمیں تو پیدا ہی اسی کے لیے کیا گیا ہے، ہمیں تو وجود اس کے لیے دیا گیا ہے۔ اب یہ وہ بات ہے جسے ساری دنیا پکار پکار کے کہتی رہی اور کسی نے مانا کسی نے نہ مانا۔ یہی تو اعلیٰ حضرت نے کہا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ یہی وہ بات ہے جسے مولانا ظفر علی خاں کہتے رہے، گر ارض و سما کی محفل میں لولا کا لما کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں۔ اور اسی بات کو علامہ اقبال، کلندر لاہوری، کلندر سیالکوٹی، جتنے مرضی القاب اس بندے کو دے لیں، دنیا کی آنکھیں کھول گیا ہے اقبال۔ جو قرآن کو جس انداز سے علامہ اقبال نے سمجھا ہے نا، میں پھر سے دہرا دوں، پھر سے وہ جملہ دہرا دوں جو مجھے یمن کے ایک طالب علم نے کہا تھا۔ اس نے کہا تھا ہمارے استاد نے ہمیں اقبال پڑھایا ہے، اور اس نے کہا تھا ہمارے استاد نے لو تریدون ان تفهموا القرآن افهموا اقبال، اگر قرآن کو سمجھنا چاہتے ہو پہلے اقبال کو سمجھو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، سرکار کی آمد، منصار کی آمد، جذبات کی آمد، نعرہ حیدری۔ پہلے اقبال کو سمجھو یار، باہر کی دنیا تو قرآن کو سمجھنے کے لیے اقبال کا سہارا لے، اور جن کا اقبال ہے ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ اقبال کہہ کیا گیا ہے، وہ دیکھے ہی نہ کہ اقبال کیا کہہ گیا۔ وہ اقبال یہ سنا رہا ہے، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو۔ یہ مصطفیٰ وہ پھول ہیں، اعلیٰ حضرت نے بھی کہا تھا نا، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ یہ جو پھول ہے اسی پھول کو اشارہ کر کے اقبال کہتا ہے، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو۔ یہ جو بلبلیں چہچہاتی نظر آ رہی ہیں نا، اسی پھول کے لیے ہے۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش مادہ اسی نام سے ہے۔ نبض ہستی، کائنات کی جو نبض چل رہی ہے، نبض ہستی تپش آمادہ، کائنات اگر ایک جسم ہو تو اس کے اندر جو نبض چل رہی ہے وہ محمد کے نام سے چل رہی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ حضور جن کو مولا نے کائنات بننے سے 60,000 سال پہلے، یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کائنات بننے سے لفظ ہیں، ہمارے پاس تو سیدھا سا مسئلہ ہے کہ ساری دنیا کو اللہ نے کن بنا کر پیدا کیا، مگر
انسان، سرکار کی تو بات الگ ہے نا، انسان آدم اور آدم کی اولاد یہ کون کہہ کر نہیں پیدا کیے. واحد مخلوق ہے اللہ کی جو اللہ نے کون سے پیدا نہیں کی. قرآن نے شیطان سے بات کرتے ہوئے اللہ نے یہی کہا تھا، یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. بتا تو صحیح، اسے سجدہ کرنے سے رک گیا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا ہے. کیا کہا؟ دست قدرت، وہ خدا کی قدرت کے ہاتھ کیسے ہیں وہ جانے، جیسے اس کی شان کے لائق ہے، اس کی مراد کیا ہے، معنی کیا ہے وہ جانے. مگر اتنا تو ہم مانیں گے نا کہ اسے کون کہہ کر پیدا نہیں کیا، اسے خاص شفقت دی ہے. تو اگر آدم کو کون کہہ کر پیدا نہیں کیا تو آدم کا فخر محمد کو کیسے پیدا کرتا کون کہہ کے؟ کون بعد میں کہا ہے، کون بعد میں کہا ہے. اور یہ بات ہے جو اس نے کہی ہے آدم علیہ السلام سے، آدم یہ آئے گا بعد میں، سالوں بعد آئے گا، لیکن whose soul was set in celestial splendor 60,000 years before I made anything. اور میں نے کائنات کی کوئی چیز نہیں بنائی تھی، ہر چیز 60,000 سال بعد بنائی ہے، محمد کی روح کو پہلے پیدا کیا ہوا. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے، انجیل میں کہتا ہے. جس انجیل کے حوالے عیسائیوں کو دیے جاتے ہیں اسے خود بھی تو پڑھ کے دیکھو وہ کیا کہہ رہی ہے. حضور سید عالم وہ محبوب ہیں اللہ کے جن کو سب سے پہلے پیدا کیا. اور اب یہاں سے ہم بات کرتے ہیں، حسینہ جمیلہ دا منہ توڑ دیتا، موڑ دیتا، بنا کے محمد قلم توڑ دیتا. یہاں ہم ایک بات کہتے ہیں، اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ چاہے تو محمد جیسا اور بھی پیدا کر سکتا ہے. فرض کر لیں ایک لمحے کے لیے آج اللہ چاہے ایک اور محمد کو پیدا کر دے، فرض کیا ہے ایک لمحے بات سمجھانے کے لیے. فرض کریں جسے اللہ آج پیدا کر دے، ساری شانیں دے دے، یہ دیکھو میں نے محمد کی ساری شانیں اسے بھی دے دیں، یہ پھر بھی محمد جیسا نہیں ہو سکتا. پتہ ہے کیوں؟ یہ آج پیدا ہوا ہے، محمد کائنات سے پہلے کا پیدا ہوا ہے. جس کے جیسا ہونا تھا وہ تو کائنات بننے سے پہلے کا پیدا ہوا ہے، اس جیسا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر کسی کو محمد جیسا بنانا ہے تو اب اسے بھی کائنات بنانے سے پہلے پیدا کرنا پڑے گا. کائنات تو بن چکی، اب یہ اس سے پہلے کا وقت واپس آ نہیں سکتا، دوسرا محمد آ نہیں سکتا، نہیں پیدا ہو سکتا. یہ کہانیاں ہیں. اگر اللہ چاہے، یہ جملہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں، کتاب میں، انتہائی تکلیف ہے جملہ، اور ساری زندگی ہم اس پہ لڑتے رہے ہیں. یہ کیا جملہ ہے؟ اگر اللہ چاہے تو کروڑوں محمد پیدا کر دے. کوئی جملہ ہے یہ؟ کس کے بارے میں؟ یہ تکلیف آج کل فیس بک پہ لکھا ہوا جملہ تکلیف دیتا ہے. یہ نہ کہو کہ اللہ نے کائنات محمد کے لیے پیدا کی ہے، نہیں نہیں ایسا نہیں ہے. اور تجھے اپنے نبی کے بارے میں تکلیف ہو رہی ہے؟ بتا تو صحیح اس میں شرک کہاں ہے، یہ تو بتا کون سی آیت کا انکار ہے اس میں. اگر ایک غلام اپنے آقا کی تعریف کر رہا ہے تو تجھے کیا تکلیف ہے؟ تو بھی اسی آقا کا غلام تھا، چرچے کار اس آقا کے، بجائے اس کے الٹا ہی شروع کام کر دیا. ان دنوں میں ایک الگ محاذ بنا کے کھڑا ہو جاتا ہے، جو کچھ سنی محبت رسول میں کہیں گے بس اس کی نہ کرتے جانا ہے، نہ کرتے جانا ہے، نہ کرتے جانا. یہ کیا طریقہ ہے؟ اچھا اب اگلی بات سنیں. اللہ نے کائنات محمد کے لیے پیدا کی. اللہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے. اس محبت کا تقاضا پتہ کیا ہے؟ اللہ اس دنیا میں محمد کا رنگ دیکھنا چاہتا ہے. اسلام اس بات کا نام ہے، جو محمد نے کیا ہے ویسے کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو میرے مصطفیٰ نے کیا ہے ویسے کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیا پڑھنا ہے تھا؟ نماز. اقیم الصلاۃ، کرو نماز قائم. تو پوچھا حضور نے کیسے کریں، حضور سے صحابہ نے کیسے کریں قائم نماز؟ تو آقا فرما سکتے تھے نا اس کی رکعتیں پڑھو، پہلی رکعت میں یہ پڑھو، دوسری میں یہ پڑھو، تیسری میں یہ پڑھو. ارشاد یہ نہیں فرمایا. کیا فرمایا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھو. پہلا کام ہے مجھے دیکھو، پھر جیسا میں نظر آؤں ویسا کرو. تو نماز کچھ نہیں ہے، نماز اور کچھ نہیں ہے، صرف محمد کی اداؤں کو پورا کرنے کا نام ہے.
اللہ یہی چاہتا ہے کہ دنیا میں مجھے ایسے بندے نظر آئیں جن کو دیکھوں تو محمد نظر آئے. جو جتنا اس نقشے اور رنگ کے قریب ہوتا ہے نا اتنا ولی بنتا چلا جاتا ہے. ولی کسے کہتے ہیں؟ وہی جو حضور کے رنگ میں رنگا جائے، سرکار کی سیرت کو اپناتا جائے، حضور کے اخلاق کو اپناتا جائے. ہمارے ہاں جو کمی ہوئی ہے وہ اس اخلاق کی ہوئی ہے، محبت کی کمی نہیں. ماشاءاللہ ہم سارے سرکار کے نام پہ جان دینے کو تیار ہیں. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، یہ ہم سب کا نعرہ ہے. لیکن یہ مشکل ہے فجر کی نماز کے لیے اٹھنا. یہ مشکل ہے کہ رشتہ دار آپ کو تنگ کرے اور آپ پھر بھی اس کے ساتھ تعلق جوڑ کے رکھیں. یہ مشکل ہے کہ بیوی اگر آپ کو آنکھیں دکھا لے تو اس کی بات پہ صبر کر جائیں. یہ ساری باتیں کیونکہ ہماری غیرتیں، ہمارے غصے، پتہ نہیں ہم نے اخلاق سیکھا کہاں سے ہے. ہم نے باتیں ان سے سیکھی ہیں جو انڈیا کے پار بیٹھے تھے اور وہی اپنی ساری زندگی میں جوڑ کے رکھی. ہمارا معیار کیا ہے؟ مچھ نہیں تو کچھ نہیں. یہ فکرہ مسلمان کا بھی ہو سکتا ہے جہاں محمد عربی نے مونچھ کو ختم کرنے کا حکم دے رکھا، جہاں سرکار نے مونچھوں کو پست کرنے کا حکم دے رکھا، وہ بندہ کہے مونچھ نہیں تو کچھ نہیں. اس کا مطلب یہ فکرہ ہمارا نہیں تھا، کہیں اور سے آیا تھا. یہ کہیں اور سے سرخ مرچیں جہاں بیج لی پھر 10 سال تک وہی سرخ مرچیں ہی بیجنی پڑتی ہیں. یہ کہاں سے بات آ گئی؟ کیونکہ ہندو سرخ مرچوں کی پوجا کرتا ہے. وہ پودا لگا لے تو پھر وہاں سے ختم نہیں ہونے دیتا، اس کو پانی دیتا رہتا ہے. ہم نے کہا جہاں لگا لیا ہے اب یہاں پہ لگا. ہم نے باتیں ان سے سیکھ لی. عورت بیوی کیا شے ہے؟ رن مریدی نا 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 نا، اسے جوتے کی نوک پہ رکھو. کہاں سے سیکھا یہ سبق؟ ہم نے کہاں سے سیکھا؟ بیویوں کو غلام بنا کے رکھنا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر میں. سنا چکا ہوں یہ بات پہلے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بیٹھے، زینب بنت جہش نے کچھ کھانا پکا کے بھیج دیا، برتن پیالے میں بھر کے حضرت عائشہ کے گھر میں انہوں نے کھانا. اب جب باری حضرت عائشہ صدیقہ کی ہے تو اس دن خدمت کا حق بھی حضرت عائشہ کا ہے. آپ چاہیں گے نا کہ آج ساری خدمتیں میں کروں، اور پیالہ سالن کا آ گیا کہیں سے. حضرت عائشہ صدیقہ نے پیالہ پکڑا اور توڑ دیا، سالن کا پیالہ توڑ دیا. سرکار دو عالم کو اس بات پہ غصہ نہیں آیا. آپ پیالے کی کرچیاں اکٹھی کر رہے تھے اور نوکر جو لے کے آیا تھا اسے فرما رہے تھے غارت امکم، گھبرانا، تمہاری ماں کو ذرا رشک آ گیا ہے، رشک آ گیا ہے ماں کو، تمہاری ماں کو ذرا رشک آ گیا ہے. ذرا اس قسم کی حرکت کوئی آج یہاں کرے اپنے خامد کے سامنے تو خامد کا رویہ کیا ہوگا؟ ہمارا رویہ وہ ہوگا جو ہم نے کہیں انڈیا پار بارڈر پار سے سیکھا ہے، وہ نہیں ہوگا جو محمد الرسول اللہ کا ہے. ہم کہاں سے سیکھتے ہیں اخلاق؟ محمد الرسول اللہ تو بیٹی کے آنے پہ کھڑے ہوتے ہیں. ہر مجمع میں لاکھ بار یہ بات عرض کر چکا ہوں، بار بار یہی کہوں گا، سیدہ فاطمہ کا احترام نہیں کیا جا رہا تھا. ہم نے اس بات کو روک دیا ہے یہاں پر اور ہم بتا رہے ہیں بلے 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 سیدہ فاطمہ کا مقام کتنا اونچا تھا کہ مصطفیٰ ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے. یہ مسئلہ مقام کا نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا حضور کے سامنے وہ بیٹیاں تھیں جن کو زندہ دفن کر دیا گیا تھا. سرکار کے سامنے وہ بیٹیاں تھیں جن کو ان کے باپ عزت نہیں دیتے تھے. آپ کے سامنے وہ بچیاں تھیں جن کو گھر میں رکھ کر ایک جانور جیسا سلوک کیا جاتا تھا. حضور کی نگاہ تھی کہ معاشرہ کس طوفان کا شکار ہو چکا ہے. آپ اپنی بیٹی کو نہیں دنیا بھر کی ہر بیٹی کو عزت دے رہے تھے. آپ سکھا رہے تھے کہ جب بیٹی آئے بیٹے کے احترام میں تو کھڑا ہو یا نہ ہو، سنت نہیں ہے، کمال ہے. بیٹی آئے تو احترام میں اٹھ کے کھڑا ہو جائے، یہ سنت رسول ہوگی. بیٹی کا احترام حضور نے کام کیے ہمارے لیے. اسوہ حسنہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. اور ہم نے کیا کیا؟ سرکار کی شانیں، بس شانیں سنو، نعرے لگاؤ، گھر بیٹھ جاؤ، بس جنت ہماری ہو گئی. وہ جو سنت ہے، وہ جو اسوہ حسنہ ہے، وہ کس کے لیے ہے؟ مسلمان ہی نے چلنا تھا نا اس سنت رسول پر. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ شرع دے دروازے اونچے راہ فکر دی اینا دی موری، عالم فاضل لنگا نہ دندے جو لنگیا سو چوری. نعرہ بنا لیا.
کہ بھائی یہ شرع کے دروازے بڑے اونچے ہیں، شریعت پہ چلنا بڑا مشکل ہے، یہ جملہ حضور کی توہین ہے، میں بتا دوں۔ ہم بڑے دللے سے کہتے پھرتے ہیں شریعت پہ چلنا بڑا مشکل ہے، اس کا مطلب ہے محمد جو دین دے کے گئے ہیں وہ بڑا مشکل ہے۔ قرآن یہ چیلنج کر رہا ہے، یرید بکم اللہ الیسرا، اور اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے۔ سید عالم فرماتے ہیں ان الدین یسرن، میں جو دین لے کے آیا ہوں بڑا آسان دین لے کے آیا ہوں۔ اور بندہ کہتا ہے نہیں نہیں حضور آپ جو دین لے کے آئے نا بڑا مشکل، اس پہ تو 2 قدم نہیں چلا جا سکتا۔ کیا ہے یہ؟ حضور اور اللہ کا اللہ کیا فرمائے اور بندہ کیا کہے؟ شرع پہ چلنا مشکل ہے، کیوں بلا؟ کیونکہ میری خواہش نفس میرے اوپر اتنی چڑھ گئی ہے کہ میں اس سے ہٹ نہیں سکتا، مجھے حرام کا ایسا نشہ لگ گیا ہے، میرے لیے حلال کمانا مشکل ہے، یہ مشکل بن گئی ہے، میرے منہ کو لہو لگ گیا ہے، مجھے بغیر کمائی کے سود کھا لینا مزہ دے رہا ہے، تو میں محمد کے کہنے پہ حلال کیوں کما کے مشکل پیش کرتا رہا؟ ہمارا رویہ بدلا، ہم غلط طریقے پہ چلے تو ہمیں مصطفیٰ کا سونا طریقہ مشکل لگنے لگ پڑا، ہمیں وہ اوکھا لگنے لگ پڑا اور ہم پریشان ہو گئے، نہیں نہیں بڑا مشکل ہے۔ حضور کا دین بڑا آسان ہے۔ میں صرف یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، جو اللہ کائنات بننے سے ہزاروں سال پہلے بھی طٰہٰ اور یاسین کی صورتیں تلاوت کرتا ہے، ہائے ہائے ہائے، کائنات بعد میں بنائی، کائنات 2000 سال بعد میں بنائی اور سورہ یاسین کی تلاوت پروردگار نے بغیر کسی مخلوق کے سورہ یاسین کی تلاوت کی ہوئی۔ عرش پہ اللہ اور محمد عربی کا نور، اور پروردگار کر رہا ہے یاسین کی تلاوت، اور پروردگار کر رہا ہے طٰہٰ کی تلاوت۔ کون تھا سننے والا؟ کس کے لیے تھی تلاوت؟ تو جو آدم بعد میں بنے، جبریل بعد میں بنے، اور رب تلاوت پہلے کر رہا ہے۔ جو رب تب سے مصطفیٰ کی محبت کے ترانے پڑھ رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ مجھے مصطفیٰ کا رنگ نظر آئے، دنیا میں نظر آئے، کوئی زیادہ نہ صحیح یار، ایک ایک رنگ تو اپنایا جائے، زیادہ نہ صحیح، کوئی ایک ایک سنت۔ حافظ اشرف صاحب چرینڈی شریف والے اللہ گری کے رحمت کرے، کمال جملہ فرمایا کرتے تھے، وہ کہتے تھے او لوگو تم کہتے ہو حضور کی سنتوں پہ چلنا ہے، کمال ہے سنتوں پہ چلنا، مگر میں یہ کہتا ہوں، وہ کہتے تھے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی سرکار کی ایک سنت پہ بھی عمل کر لینا، اس کے سر سے لے کے آسمان تک نور کی لائنیں لگ جاتی، نور کے سائے آ جاتے ہیں اگر ایک سنت پہ بھی ہم ڈٹ جائیں۔ کون سی سنت؟ کون سی؟ جس سنت کی ہم بات کرتے ہیں وہ لباس کی سنت نہیں ہے، پگڑی پہن لینا آسان ہے، ہاتھ میں عصا پکڑ لینا آسان ہے۔ جس سنت کی ہم بات کرتے ہیں وہ اخلاق کی سنت ہے، بول چال کی سنت ہے، گفتگو کے انداز کی سنت ہے، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ لوگوں میں آپ کا کیا ہے، معاملہ کرنے کا طریقہ آپ کا کیا ہے، وہ سنت کیا ہے، کہاں ہے وہ سنت؟ کبھی کسی نے یہ سوچا ہے گفتگو کرنے میں حضور نے جب لوگوں سے بات کی ہے کس مٹھاس سے گفتگو کی ہے، اور میں اسی طرح گفتگو کروں گا، میں اسی مٹھاس سے گفتگو کروں؟ میں کسی کا سرکار نے کبھی دل نہیں دکھایا، میں بھی نہ دکھاؤں۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔